وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کی وزیرانہ حملوں کی شدید مذمت۔ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے گفتگو میں کہا کہ وہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی قوم نازک وقت میں سعودی قیادت برادر عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے اقدامات قطعی ناقابل قبول ہیں، یہ بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ ایسے اقدامات جہاز رانی اور تجارتی نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان امن و سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت و عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے مستقل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ پاکستان کا مشرق وسطی تنازع میں سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ برادر ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ حوثیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ تجارتی جہازوں کو دھمکیاں علاقائی امن اور عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں پر کارروائی قومی سلامتی کا خطرہ تصور ہوگی۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے تمام فریقوں کو ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پر امید ہیں۔ مزید کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بدستور موجود ہیں۔ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ عالمی برادری دہشت گردوں کی پشت پناہی پر افغان طالبان کو جواب دہ ٹھہرائے۔ حوثیوں کو ایران نے گمراہ کیا ہے، امید ہے کہ حوثی کشیدگی میں کمی لائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی حوثیوں کے سعودی بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ کہا کہ حوثیوں کو اس جنگ سے دور رہنا چاہیے، حوثی جو کر رہے ہیں اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران واضح طور پر ڈیل کے لیے تیار نہیں، معاہدہ نہ ہونے کی ایران قیمت چکائے گا۔ ایران ہوش کے ناخن لے، مسائل کا حل صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ایران کو اندازہ ہے جنگ سے کیا نقصان ہو رہا ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز کے بعد بحیرہ احمر میں بھی کشیدگی بڑھ گئی۔ یمنی حوثیوں کا بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ سعودی ساحلی شہر الشقیق سے تقریباً 70 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ بحیرہ احمر میں سفر کے دوران سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم عملہ محفوظ ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ سعودی آئل ٹینکرز کو مبینہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے، عالمی برادری تنازعات کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آسیان ریجنل فورم سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان کا خلیجی خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم سفارتی کردار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے عمان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی کی۔ رہنماؤں کا خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکی افواج کی ایران پر مسلسل 12ویں روز بھی شدید بمباری۔ مزید 3 ایرانی شہری شہید۔ سیرک، رامشیر، بوشہر اور ابواز سمیت کئی ایرانی شہروں پر بمباری۔ اسفالٹ پلانٹ اور بجلی کے سب اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ گورنر خوزستان نے ابواز میں میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی صدر کی ہدایت پر ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر امریکہ نے مشرق وسطی میں خصوصی دستوں کی تعیناتی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مزید فوجی
دستے، طبی عملہ اور ہتھیاروں کی منتقلی جاری۔ لڑاکا طیارے مشرق وسطیٰ کے مختلف مقامات پر پہنچا دیے گئے۔ ادھر امریکی ایوانی نمائندگان نے $1.15 ٹریلین مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ بل 212 کے مقابلے میں 216 ووٹوں سے منظور ہوا ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا بھی بھرپور جواب۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ کویت اور عراق میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی تنصیبات پر مزید حملے کا دعویٰ۔ کہا کہ علی السالم فضائی اڈے پر اسلحے کے بڑے گودام، پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام اور امریکی MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ الودیری بیرکس میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور 2 ہیلی کاپٹر ہینگرز پر بھی حملے کیے گئے۔ عراقی شہر اربیل میں بھی 4 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ادھر ایران کی امریکی حملوں کے جواب میں نئی فوجی حکمت عملی بورے کار لانے کی دھمکی۔ ترجمان ایرانی فوج محمد اکرمینیا نے کہا کہ جوابی کارروائیاں اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ دشمن نے زمینی جارحیت کی تو اسے فضائی حملوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکہ کو اپنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایرانی حکام فی الحال معاہدے کے لیے راضی نہیں ہیں، لیکن بہت جلد ہر قسم کا معاہدہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ ایران معاہدے کے قریب پہنچ کر اپنی شرائط بدل دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ کہا بحری جہازوں پر حملے کا جواب ایرانی بنیادی ڈھانچے پر حملوں سے دیں گے۔ ایران کے ہر حملے کے جواب میں ایک پل یا پاور پلانٹ تباہ کریں گے۔ ادھر امریکی صدر کی دھمکی کے رد عمل میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنی سرزمین پر حملے کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ جارحیت کی معاملت پر تمام فریقوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جوہری تنصیبات پر جارحیت اور تخریب کاری ناقابل قبول ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن ڈی سی میں اہم ملاقاتیں۔ محمد اورنگزیب کی IMF کے اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھک۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، IMF پروگرام، EFF اور RSF کے تحت پیش رفت کا جائزہ۔ ٹیکس، توانائی، نجکاری، قرضوں کے انتظام اور برآمدات پر مبنی معاشی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب کی ایگزم بینک کے صدر اور چیئرمین جان نواک سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ طویل المدتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور زرعی اجناس میں تجارت کے اضافے پر بات چیت۔ ورلڈ بینک اور IMF کا پاکستان کے گردشی قرضے پر اظہار تشویش۔ 17,000 ارب روپے کا گردشی قرضہ پاکستانی معیشت کے لیے بڑا ساختی خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق گردشی قرضے کے بڑھتے بوجھ پر 21 جولائی کو IMF اور پاکستانی حکام کے مذاکرات ہوئے۔ گردشی قرضے کے مسئلے کا پائیدار حل تاحال نہ نکل سکا۔ مالیاتی اداروں نے گردشی قرضے کی بنیادی وجہ طویل عرصے کی ادارہ جاتی نااہلی قرار دے دی۔ پاکستانی حکام کے مطابق مسائل کے بروقت حل میں ناکامی گردشی قرضے کی بڑی وجہ ہے۔ گردشی قرضے کے باعث بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گردشی قرضہ مالیاتی نظام کے لیے سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی پر قابو پانا اور بہبود آبادی قومی فریضہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہبود آبادی سے متعلق اہم جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ آبادی میں توازن پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی اور معاشی استحکام سے ہم آہنگ کیا جائے۔ بہبود آبادی اقدامات پر صوبوں سے روابط اور ہم آہنگی بہتر بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا اجلاس جلد بلانے کی ہدایت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم کو خط۔ ضم شدہ اضلاع اور پاٹا کے لیے وفاقی ٹیکس استثنا بحال کرنے کی درخواست۔ خط میں کہا کہ وفاقی ٹیکس استثنا بحال کر کے انضمام کے وقت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کی جائے۔ قبائلی اضلاع اور پاٹا میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور دیگر وفاقی محصولات کے نفاذ پر نظر ثانی کی جائے۔ صوبائی حکومت نے ضم شدہ اضلاع اور پاٹا کے تمام صوبائی ٹیکس ختم کر دیے۔ وفاقی ٹیکسز کے خاتمے کے بغیر قبائلی عوام کو مکمل ٹیکس ریلیف نہیں مل سکتا۔ نئے ٹیکس کے نفاذ سے قبل ضم شدہ اضلاع اور پاٹا کی معاشی اور مالی صورتحال کا جائزہ ضروری ہے۔ ٹیکس ریلیف سے ضم شدہ اضلاع کی سماجی اور معاشی ترقی اور قومی دھارے میں انضمام کا عمل تیز ہوگا۔
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का भरपूर स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामपुरा, सांधा, राविंड रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मुतादिद रिहायशी इलाकों और अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 129, ताजपुरा 155, काहना 143.4 और मनामा 106 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर और मुरीद के में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलम शहर में भी बारिश पानी डूब गया, सड़कों में डूब गए। कसूर, नारोवाल, शक्करगढ़, मुरीद के कामों की और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलने का अमल जारी। दरियाओं, नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में पानी की सतह बुलंद। हसास वादियों, नशेबी इलाकों में दरमियाने से बुलंद दर्जे के सैलाब का खदशा। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बरसात का सिलसिला जारी। सिंध बलोचिस्तान में भी मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। सिंध में जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथीलों समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू में मूसलाधार बारिश से तबाही। न्यू सूबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। सोबतपुर में आंधी और तेज़ बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। PDMA ने फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और दरियाओं में तुग़यानी की वार्निंग जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही। कई घर, तैयार फसलें और दरख्त बह गए। दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। तूफानी बारिशों के साथ पंजाब में दरिया भी भरने लगे। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोदा में दरियाए चनाब में ऊंचे से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज़्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकिली के इक़दाम शुरू। मकीनों को बरवक्त महफूज इक़दाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। उधर भक्कर में दरिया सिंध में झोंक सियाल, झोंक बलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहाइशों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहक। पंजाब के 41 अजला में निकासी और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। पहली बार ड्रोन्स का बारिश के पानी की मॉनिटरिंग और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, मुरीद के समेत दीगर शहरों में रिकॉर्ड वक्त में निकासी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज इदारों की कारकर्दगी की मुसलसल डिजिटल निगरानी में मसरूफ हैं। ज़िले अफसरान से निकासी और इमदादी इक़दाम पर बातचीत। नशेबी इलाकों, गलियों, बाजारों से बर वक्त निकासी आप की हिदायत। खस्ता हाल इमारतों और छतों के हिफाजती इक़दाम पर भी खुसूसी तवज्जो की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से नदी नालों, दरियाओं से दूर रहने की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस में तोसी की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने आम शोबों में पॉलिसी इस्लाहात के लिए आला सतह की 4 टास्क फोर्सेस के क़याम की मंजूरी दे दी। हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है। पीपल्स पार्टी को यही मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज ने वसाइल अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुँचा दिए। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी को जवाब देते हुए कहा कि जाली मैंडेट वाली सरकार को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं है। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। पीपल्स पार्टी नून लीग की तरह मखसूस इलाकों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जमात है। तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज जुबान